السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم سب لوگوں کے ذہن کے اندر ایسے سوالات جنم لیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ہم ایک بہتر معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بچوں کا کیا کردار ہے۔ کیا یہ کام اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم دوسرے کاموں پر توجہ دیتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن کے اندر بھی ایسے سوالات موجود ہیں تو ہماری ویڈیو ان والدین تک ضرور پہنچائیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ ناظرین، خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جن کو والدین اپنا دوست بنا لیتی ہے، اور دوست بنانا ایک فن ہے، یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان ایک گیپ آتا جا رہا ہے۔ ایسا کیا کیا جائے کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے؟ میں اپنے ساتھی عطاء المصطفیٰ سے پوچھوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں کا کیا مقام ہے اور ماں کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آپ نے چونکہ ایک بہتر معاشرے کی بات کی، تو بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی رعیت اور رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حاکم ہے تو اس سے عوام کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر کوئی شخص استاذ ہے تو اس سے اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کوئی والد یا والدہ ہے تو اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ سید لطیف برزنجی الصولی القادری وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرشد طریقت جو مریدوں کی تربیت کرتا ہے، ان کا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے، اس سے بھی مریدوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کا تصفیہ کیا یا نہیں کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شخص جو نہ والد ہے، جو نہ حاکم ہے، نہ استاذ ہے، تنہا ہے، کیا وہ بھی نگہبان اور نگران ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی نگران اور نگہبان ہے۔ ایسے شخص سے اس کے اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے قلب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے دل دیا، تمہیں ہم نے دماغ دیا، تمہیں ہم نے عقل دی، تم ان پر نگہبان تھے، تم سے اس بارے میں محاسبہ ہوگا۔ تو ہر شخص، سید عالم نے فرمایا کہ وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، جس کی نگہبانی اس پر لازم کی گئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عورت یا ماں، تو اس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی واضح ہدایت موجود ہے۔ سید عالم نے فرمایا کہ عورت گھریلو جو معاملات ہیں، گھریلو جو امور ہیں، ان کی نگہبان ہے، اور اس سے گھریلو معاملات کی بابت پوچھا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں، احساس محاسبہ پیدا کریں، ہر ایک شخص، اگر ہم معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھا جائے تو بچے کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تربیت بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ سکول جانا شروع ہو جائے یا معاشرے کے اندر وہ ایک سوسائٹی کے اندر جانا شروع ہو جائے خود سے، تو اس سے پہلے تک جو بچے کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے معاشرے کے ہر ایک فرد کو اس کا اپنا کردار معاشرے کی بہتری میں ادا کرنے کے لیے آپ نے واضح ہدایات ارشاد فرمائی۔ تو عورت جو گھر میں ہے، اس کو سید عالم نے فرمایا کہ وہ گھریلو امور کی نگہبان ہے، اس سے گھریلو معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کی حیثیت ماں کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی حیثیت بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی حیثیت بیٹی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اندر احساس جواب دہی پیدا کرنا ہے۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ماں کی حیثیت سے ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاشرے کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، حضور نے ان کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے گی، یعنی ماں جس بیٹی کو جنم دے گی وہ بیٹی اس پر حکومت کرے گی، وہ بیٹی اس پر حکم چلائے گی۔ یہ حدیث پاک کے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ ہلاکتیں اس زمانے کی ہلاکتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ماں کو کیا مقام دیا، ماں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں
تو پھر ہم بڑی آسانی سے معاشرے میں ہر ایک شخص کا جو کردار ہے وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے کردار کو ادا کر سکتا ہے۔ عطا مصطفیٰ، اگر دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر جو آپ نے حدیث پاک اپنے بیان کی، دیکھا جائے تو بالکل ایز اٹ از 100% وہ آج کے دور کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ بچے ہیں وہ والدین کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کا جو بچوں کا جو رویہ ہے والدین کے ساتھ وہ ایک حکمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو قرب قیامت کی علامات میں یہ ارشاد قرب فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے گی۔ ماں چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو۔ یعنی آج کل کے بچے والدین کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ آپ عموماً سنتے ہیں کہ باپ کو کہیں گے یا ماں کو کہیں گے، بوڑھی ماں ہے یا باپ ہے تو کہیں گے کہ اے میرے ابا آپ چپ رہیں، ذرا بندوں کو بات کرنے دیں۔ یعنی وہ اپنے ماں اور باپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، بس اوقات ایسے جملے بھی کہتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو پہلے تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ ماں اگر گناہ گار بھی ہو تو اس کی دعا میں، گناہ گار ماں کی دعا میں رب کائنات وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے جو اولیاء کو تاثیر عطا کی جاتی ہے، کیونکہ اولاد کے بارے میں جب بھی وہ دعا کرے گی تو اخلاص کے ساتھ دعا کرے گی، محبت کے ساتھ دعا کرے گی۔ اگر گناہ گار ماں ہو، اس کی دعا کی تاثیر کا مقام یہ ہے کہ اس کی تاثیر اپنے زمانے کے اولیاء کی دعاؤں کی تاثیر کے برابر ہوتی ہے۔ تو اگر ماں نیکوکار ہو تو آج کل جو حالات ہیں اگر آپ ان کا ایک موازنہ کریں تو ایسے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کل کے جو بچے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کہیں پر ایسا گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت پراپر نہیں ہو سکی، اور اس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے پھر والدین کے نافرمان ہیں، بچے پھر والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جو پھر معاشرے کے اندر جو ایک ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ ماں کے مقام کو سمجھیں، اس کے وقار، اس کی قدر و منزلت کو جانیں، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور حقارت امیز انداز میں اس کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر پکارا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، صرف یہ کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ حضرت ام ایمن حبشی نے کی، جو کالے رنگ والی تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، اور آپ نے فرمایا لقد طفح الکیل، کہ تو نے صبر کا پیمانہ وہ لبریز کر دیا، تو نے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تو نے اس کو تانا دیا ہے، اے کالی ماں کے بیٹے، دے میرے دل پر چوٹ لگی ہے۔ سنو، میں بیک وقت 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، مجھے جنم ایک سفید رنگت والی ماں نے دیا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، لیکن میری پرورش ایک کالی رنگت والی ماں یعنی ام ایمن حبشیہ نے کی۔ سید عالم نے یہ پیغام دیا کہ اے نوجوان، تیرے تانے سے میرے دل پر چوٹ لگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، میں کالی رنگت والی ماں کا بھی بیٹا ہوں اور سفید رنگت والی ماں کا بھی بیٹا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ والدہ کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس لیے تو سید عالم نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے یہ بات جو کہ سنی کہ اگر ماں گناہ گار ہو، اس کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اگر ماں نیکوکار ہو، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابیہ نبی کریم علیہ السلام پر جو ایمان لائیں، ان کے پاس ہم گئے ان کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے۔ حضرت انس بن مالک نے کہا، وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں جو ان کا بیٹا بیمار تھا، اس کی چارپائی کے قریب ہم بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا کہ بیٹا تو اس صحابیہ کا فوت ہو گیا۔ وہ صحابیہ وہ بھانپ گئی کہ شاید میرے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا فوت ہو چکا؟ جناب انس بن مالک کہتے ہیں ہاں، میں نے بتایا کہ ہاں بیٹا فوت ہو چکا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابیہ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، یا رب
میں تیرے حبیب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائی، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر میں نے اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں آئی ہیں، یا رب میں نے ان کو برداشت کیا۔ اللہم لا تحمل علی هذه المصیبہ، لیکن یا رب یہ میرے بیٹے کا اس حال میں مجھ سے جدا ہونا کہ میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ زار و قطار اس نے رونا شروع کر دیا، یا رب میں ایمان لائی، وہ مصیبتیں میں نے برداشت کی معاشرے کی، میں نے ہجرت کی، وہ رکاوٹیں میں نے برداشت کی، اس کے علاوہ جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں میں نے وہ صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا، لیکن لا تحمل علی هذه المصیبہ، یا رب یہ مصیبت میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی۔ یہ دعا کر کے اب انس بن مالک جس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا، اس چہرے سے اس صحابیہ نے، بزرگ صحابیہ نے پردہ جب کپڑا ہٹایا تو ان کا بیٹا وہ جو فوت ہو چکا تھا، رب کائنات اس کو زندگی عطا کر دی، وہ زندہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ماں کی بات کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا کہ روح لوٹا دی، اس صحابیہ کے بیٹے کی روح لوٹا دی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر وہ جس کی وفات ہمارے سامنے ہوئی تھی اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تو اب دیکھیے، اگر یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو راضی کر لیں تو رب کائنات جس طرح ایک صحابیہ کے بیٹے کی روح کو لوٹا سکتا ہے، اسی طرح رب کائنات ہمارے سکون کو لوٹا سکتا ہے، اسی طرح رب کائنات ہمارے رزق کو لوٹا سکتا ہے، اسی طرح رب کائنات ہمارے مال اور جائیداد کو لوٹا سکتا ہے اگر ہم اپنی والدہ کو راضی کر لیں۔ جتنی بھی یعنی مصیبتیں ہیں وہ ہماری دور ہو سکتی ہیں اگر ہم سے ہمارے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ تو مصطفیٰ بہت شکریہ، آج کے پروگرام کا وقت کیونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج ہم نے اس سیریز کو سٹارٹ کی ہے، اور اس کے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں، اور بچے اور والدین کے درمیان جو گیپ ہے وہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے ارد گرد ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ماں کے کردار اور مقام پر بات کی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم باپ کے کردار کا جائزہ لیں گے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے باپ کا کیا کردار ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رضوان اور ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔